شہباز شریف صاحب سعودی عرب کب روانہ ہو رہے ہیں اور اس دورے کا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو کنسرن ہے عوام کا، کیا حسب روایت سعودی عرب کی جانب سے اس دورے کے دوران بھی، اس دورے کے نتیجے میں بھی کوئی معاشی تعاون آ سکتا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو پرائمریلی یہ جو دورہ ہے وہ ایک عمرہ کی سعادت حاصل کرنا ہے، جو اس رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہمارا جو زیادہ مسلمانوں کا ہے، اسپیشلی پاکستانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جا ہی رہے ہیں۔ فیملی بھی جو ہے میاں شہباز صاحب کی یا میاں نواز شریف صاحب کی، وہ ایک ریلیجس فیملی ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ عمومی طور پہ ادھر ضرور یہ جاتے ہیں عمرہ اور عبادت کے لیے۔ تو ابھی جو جا رہے ہیں شہباز صاحب، وہ پرسوں جائیں گے اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی ملاقات ہوگی وہ ولی عہد کے ساتھ یا رولر کے ساتھ، کنگ سلمان کے ساتھ۔ وہ کیونکہ پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ جذبات رکھتے ہیں، جس طرح وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا میں اس کا بڑا نمایاں مقام ہے، پاکستان کا ایک ایٹمی قوت بھی ہے، تو اسلامی ملک ہے، تو وہ جو معاشی ہمارے حالات ہیں اس پہ بھی ضرور بات ہوگی۔ تو پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں، جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت بھی یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کچھ ہمیں فری اور کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی تیل کی سپلائی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے دی تھی، کچھ سالوں کے لیے۔ تو عمران صاحب، یہ اس دفعہ بھی ممکن ہے کہ ڈیفر پیمنٹ پہ تیل مل جائے، کوئی $1.5 ارب جس طرح 2013 میں ہمیں گرانٹ ملی تھی، اس طرح کا بھی امکان موجود ہے یا سوچ بچار ہے؟ کوئی اطلاعات؟ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پہلے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا ان کے ساتھ ہمارے پی ایم آفس سے یا فارن آفس سے کوئی ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اس سلسلے میں، لیکن یقینی طور پہ جب پرائم منسٹر جائیں گے اور خصوصی طور پہ ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات بھی ہیں، جو ذاتی نوعیت کے تعلقات ہیں، اس کے میرا حال ہے اس کا بھی ضرور منفعل پہ اثر ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے اچھے اثر وہاں پہ ہمیں ملیں گی، اچھی خبریں ملیں گی، تو وہ آنے والے دنوں میں معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ رانا صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو اب بھی ہم اقتدار میں ہوتے۔ آپ نے ایک پروگرام میں، ایک ٹی وی کے پروگرام میں یہ کہا کہ عمران خان کی مہربانی سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس کا مطلب یہ حکومت کا بننا اور بگڑنا جو ہے بہتر اور برے تعلقات کا ہی نتیجہ ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک آپ نے دیکھا کہ جو ایک سابق وزیر ہیں پی ٹی آئی کے اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر اس وقت پی ایم ایل این کے تعلقات خراب نہ ہوتے تو آج بھی پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہوتی اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے۔ ابھی جو تھا مسئلہ، آپ نے دیکھا ہوگا شاہد خاقان صاحب نے کئی دفعہ کہا، ہم نے بھی کہا کہ یہ جو سپورٹ ان کو ملی ہوئی ہے، یا جس طرح الیکشن کے ذریعے وہ آئے ہیں 2018 کے الیکشن میں سلیکٹڈ ہم کہتے تھے یا بٹھا دیے گئے ہیں، وہ ہمارا تو یہی تھا کہ اگر یہ بیساکھیاں پیچھے ہٹ گئیں، کھینچ لی گئیں یا ہٹا دی گئیں تو یہ بالکل خود ہی یہ چلے جائیں گے۔ تو یہ وہ جو بات تھی کہ ہم اس میں اب نیوٹرل ہیں، جس کی بات بھی اس نے جلسے میں بھی کی عمران خان صاحب نے، تو میرا خیال اب وہ فون کالیں نہیں ہوئی۔ باقی ہمارے تعلقات جو آپ بات کرتا ہے جس ریفرنس سے، وہ یہی تھا کہ عمران خان نے اپنے طور پہ جو بھی اس کے تعلقات تھے یا ان سے سلسلہ تھا، ان کے اپنے ایک بڑے اس وقت اتحادی ہیں چودھری پرویز علیہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی اس کی نیپیز بدلی جاتی تھیں اور بہت زیادہ کسی طرف سے ہوتا تھا، تو یہ بات تو فیکٹ ہے۔ لیکن اگر اس ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں، پولیٹکس میں یا اس سسٹم میں دخل اندازی نہیں کریں گے، تو یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے ہمارے لیے۔ اور وہی بات ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے ہوں۔ تو اس ریفرنس سے یہ بات ہے، عمران خان نے خود ہی جو کیا ہے، تو ان کی سپورٹ ابھی میں آج ہی سن رہا تھا، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 4 سال جس طرح ماحول ملا ہے اس کو عمران خان کو حکومت کرنے کے لیے، وہ شاید کسی ڈکٹیٹر کو بھی نہیں ملا اس سے پہلے۔ تو ان کا جو حال ہے، نلائکی ہے یا جو بھی سمجھ لیں،
تو وہ اس ماحول میں بھی اس سپورٹ میں بھی کام ڈلیور نہیں کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ جو فواد چودھری بات کرتا ہے ایک ارشاد صاحب ایک بات کرے نا, یا امریکن وہ سازش کی کانسپریسی کی بات کریں یا وہ اپنی ناراضگی کی بات کریں, تو یہ نہ کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ ایک آئینی طور پہ ایک پروسیس ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں, وہ آ جائیں اسلام آباد, لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جو بالخصوص معاشی حالات ہیں, ان حالات میں انویسٹمنٹ کے لیے آنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس سے تو سیاسی بے یقینی بڑھے گی. تو کیسے ڈیل کریں گے؟ عمران خان اسلام آباد آتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں؟ تو یہ تو عمران خان اگر واقعی ایک قومی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا پاکستانی سمجھتے ہیں یا محب وطن ہیں, تو ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ میں پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے جو جمہوری نظام ہے اس کے ساتھ یا پاکستان کے کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سوچ یا اس کا جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ, جو کسی طریقے سے بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے ان کی سوچ. دوسری طرف جو ان کا خیال اسلام آباد آ رہے ہیں, ساتھ بسم اللہ 2014 میں جب آئے تھے, آپ کو پتہ ہے ان کے کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا, کس طرح لایا گیا, کس طرح بٹھایا گیا, کون وہاں کھانے بھیجتا تھا, کون وہاں ساری چیزیں کرتا تھا. تو اب آئیں دیکھیں, اب ہم تو کہتے ہیں کیوں نہ آئیں بالکل پور امن احتجاج ان کا کیا کریں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. رانا صاحب ایک تو یہ فرمائیں کہ یہ جو الیکشن ہے اب یہ آپ کی حکومت 1.5 سال جو باقی ماندہ ہے 1.25 سال یہ مدت پوری کرے گی, یا الیکشن آپ اب بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ 60 دن کے بعد آپ اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کریں گے؟ ایک بات. دوسرا یہ سنا جا رہا ہے کہ جب یہ جو مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے منحرفین جو استعفیٰ نہیں دیں گے ان کو ساتھ ملا کے آپ کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس سے نگران حکومت ختم کر کے جو حکومت وقت ہوگی وہی انتخابات کرائے گی, ایسی کوئی تجویز ہے آپ کے ہاں؟ دیکھیں میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے, لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے نظام میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پارلیمانی نظام میں یہ چیز آپ ہمارا ہمسایہ ہم سب سے زیادہ تو وہ دیکھتے ہیں حالات وہاں پہ جو سسٹم ہے کیا یہ ہندوستان, وہاں پہ تو کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہوتا. چاہیے یہ جو ایک بات ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہو اور وہی کیبنٹ کنٹینیو کرے اور وہ کیبنٹ ڈے ٹو ڈے معاملہ دیکھے. وہاں تو پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر ہار جاتے ہیں. ہندوستان میں بھی اتنا اسٹرانگ ہے ان کا سسٹم جو الیکشن کمیشن ہے, اس طرح توجہ نہیں دیتے. ہم وہ جاب سیکر ہیں جو چند دیہڑیوں کے لیے آتے ہیں, وہ پالیسیز بدلتے ہیں اور بہت ڈیسیژن لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ بیٹھ گئی اور مفت میں وہ جاتے جاتے لکھاتے ہیں جی سابق پرائم منسٹر. بھائی پرائم منسٹر الیکٹڈ ہوتا ہے جو عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں کہ آپ نے کسی کو پکڑ کے بٹھا دیا اور ساتھ کیبنٹ بیٹھ گئی اور ایسے ایسے فیصلے ایسے ایسے قصے کہانیاں ان کے ہوتے ہیں, کرپشن میں بھی ہوتے ہیں, وہ دیہڑیاں لگانے آتے ہیں. تو اور الیکشن شفاف الیکشن کے لیے جو کنسیپٹ ہے ارشاد صاحب کیئر ٹیکر کا یہ تھا کہ کوئی ایسی کیبنٹ کنٹینیو کرے جو انفلوئنس کرے